آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ بڑا اچھا لگا، بڑی اچھی پرستش ہوئی۔ ہم سب خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے آج صبح ہم سبوں کو اپنے فضل اپنے رحم سے یہاں پر بلایا۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم آج کلام مقدس کو بڑے تحمل سے اور بڑے غور سے سنیں گے، اور میرا ایمان ہے کہ ہم کچھ نیا سیکھیں۔ آمین آمین۔ اور کئی دفعہ ہم خیال کرتے ہیں کہ شاید جو سامنے پرپٹ پر کھڑے ہیں خدا کے کوئی بھی خادم ہوں، وہ استاد ہے۔ اصل میں ایسا نہیں ہے۔ ہم سب اسکولوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ اسکولوں میں ٹیچرز ہوتے ہیں، اور ٹیچر کے ساتھ کلاس لیسٹ میں سے لیا ہوا ایک طالب علم ہوتا ہے جس کو مانیٹر کہتے ہیں۔ تو وہ جو سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے وہ استاد نہیں، آپ ہی میں سے لیا ہوا ایک طالب علم ہوتا ہے جو مانیٹر کے طور پر کھڑا کرتا ہے استاد، اور سکھانے والا ایک ہی ہے، استاد ایک ہی ہے، اور وہ پاکرو ہے، پاکرو ہمیں سکھاتا ہے۔ تو ہم استاد نہیں ہیں، ہم ٹیچر نہیں ہیں، ہم بھی آپ ہی کی طرح ایک اسٹوڈنٹ ہیں، یوں کہنے کے مانیٹر ہیں۔ آمین۔ تو آپ قبول کیجئے گا۔ قرآن کے کلام مقدس میں لکھا ہے، اگر زبور 119 اس کی آیت 130 کو پڑھیں تو لکھا ہے کہ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے اور سادہ دلوں کو عقل مند بناتی۔ تو تشریح جب روح سے نہ ہوگی تو اس طرح سے نور تک ہم پہنچ نہیں پائیں گے، نور تک رسائی نہ ہوگی۔ تو تشریح بڑی ضروری ہے کہ وہ روح سے کی جائے، وہ بالکل روح سے ہو، تاکہ ہم کلام مقدس کو روح سے سیکھیں اور اس نور کو پا سکیں جو ہم سبوں پر جاری اور ساری ہے۔ آمین۔ تو میرے ساتھ نکال لیجئے مقدس متی کی معرفت میں لکھا گیا خدا کا کلام، اس کا 21واں باب، اس کی 18ویں آیت۔ اگر کوئی چاہے تو سامنے آ کر تلاوت کر سکتا ہے۔ 18 سے 20 آیت۔ یہ ذرا غور سے سنیے گا۔ اور جب صبح کو پھر شہر کو جا رہا تھا، اسے بھوک لگی، اور راہ کے کنارے انجیر کا ایک درخت دیکھ کر اس کے پاس گیا، اور پتوں کے سوا اس میں کچھ نہ پا کر اس نے کہا کہ آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے، اور انجیر کا درخت اسی دم سوکھ گیا۔ شاگردوں نے یہ دیکھ کر تعجب کیا اور کہا، یہ انجیر کا درخت کیوں کر ایک دم میں سوکھ گیا؟ ایک اور ذرا پڑھ لیجیے مرکز کی انجیل، اس کا 11واں باب، اس کی 12 اور 13۔ مرکز اس کا 11واں باب، اس کی 12 اور 13۔ اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے مرکز 11واں باب، اس کی 12 اور 13۔ دوسرے دن جب وہ بیت عنیہ سے نکلے تو اسے بھوک لگی، اور وہ دور سے انجیر کا ایک درخت جس میں پتے تھے دیکھ کر گیا کہ شاید اس میں کچھ پائے، مگر جب اس کے پاس پہنچا تو پتوں کے سوا
कुछ ना पाया क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। उसने उससे कहा, आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और उसके शागिर्दों ने सुना। आमीन। कुरान की पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। आमीन। सब मिलकर कहें, खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन। मैं ईमान रखता हूँ कि ये जो हमारा जात हमारे सामने पढ़े गए, ये हम सबों ने जरूर पढ़े हों। जो पढ़ सकते हैं उन्होंने जरूर इन हमारा जात को पढ़ा होगा, और जो नहीं पढ़ सकते उन्होंने सुना होगा अंजीर के दरख्त का ये जो बयान लिखा गया है। खुदा यीशु मसीह का अंजीर की उस दरख्त के पास जाना और उसमें फल ना पाकर उस पर लानत कर देना और उस अंजीर के दरख्त का सूख जाना, इसमें क्या भेद है? क्यों इस अंजीर के दरख्त पर इतना गुस्सा आ गया? क्या वजह थी? तो अगर हम इसको बहुत सुनेंगे तो मेरा ईमान है कि हम आज बहुत बरकत पाएंगे। आमीन, आमीन। तो लिखा है कि वो फिर मत्ती की इंजील के अंदर लिखा है, और सुबह को फिर शहर को जा रहा था और उसे भूख लगी। फिर शहर को जा रहा था और उसे भूख लगी। बैतनिया शहर का यहाँ पर तस्करा किया जा रहा है। बैतनिया में एक बड़ा मशहूर वाक़या हुआ है, अगर कोई बता सके बैतनिया क्या हुआ था यहाँ पर। मशहूर ज़माना यहाँ पर एक वाक़या है। हालेलुया। भाई ने बताया, इनके लिए तालियां दें। यहाँ पर लाजर जो 4 दिनों का मुर्दा था, इसी कस्बा में, इसी शहर में उसको जिंदा किया गया था, कब्र में से उसको निकाला गया। तो बड़ा मशहूर इलाका है और यीशु मसीह का अक्सर इस इलाका में आना जाना रहता था। ये कोई पहली बार नहीं लिखा, वो फिर गए। फिर जाने का मतलब है कि वो आया जाया करते हैं। इस राह से इस गांव में वो दाखिल होते हैं, इस शहर में वो जाते हैं। वो फिर गए। फिर जाना ही बता देता है कि यीशु मसीह का इस गांव में या शहर में आना जाना रहता है। और अगर आना जाना रहता है तो इस अंजीर का दरख्त एकदम ही बड़ा नहीं हो गया, एकदम ही कोई इस काबिल नहीं हो गया कि वो फल दे सके। वो आते हैं और इस अंजीर के दरख्त को देखते हैं। जब भी गुजरते हैं, मेरा ईमान है कि जरूर इस पर निगाह पड़ती होगी। एकदम से उसको इतने सख्त अल्फाज नहीं कह दिए गए। यीशु मसीह जब भी वहां पर गए हैं तो जरूर इस अंजीर के दरख्त को देखा होगा। फिर इस बैतनिया को यीशु मसीह की तालीम के दौरान एक हेडक्वार्टर का दर्जा था। अगर हम बगौर अंजीर मुकद्दस को पढ़ते हैं तो आपको बारहा यीशु मसीह बैतनिया जाते हुए दिखाई मिलते हैं। और बैतनिया के अंदर एक फैमिली है, लाजर, मार्था और मरियम। इनके घर में वो अक्सर आया जाया करते थे और उन्हीं के यहाँ वो ठहरा करते थे और उन्हीं के यहाँ वो आराम किया करते थे, या यूं कहने कि वो खाया पिया भी करते थे। लेकिन लिखा है कि आज जब वो यहाँ पर गुजर रहे हैं तो उनकी निगाह पड़ी है और उन्होंने देखा है कि दरख्त के ऊपर पत्ते काफी हैं, यानी हरियाली काफी है। और वो करीब गए हैं और करीब जाकर गौर से देखा है कि शायद कुछ फल मिले, और फल ना पाकर उसको इतने सख्त अल्फाज कहे कि आइंदा कभी तुझसे कोई फल ना खाए या तुझे फल ना लगे। तो लिखा है कि उसको भूख लगी। हम चंद दिनों के बाद अंजीरी कलमात को सुनेंगे, हर साल सुनते हैं, और उसमें 5वां कलमा है, मैं प्यासा हूं। तो हम सब जानते हैं कि उनकी वो प्यास क्या थी, उनकी उस प्यास का मतलब क्या था। और यहां पर लिखा है कि उसे भूख लगी। अब भूख लगी है तो
جب بھوک لگی، وہ بھوک کیا ہے اور اس کا کھانا کیا ہے، ان کی خوراک کیا ہے، ان کی روٹی کیا ہے؟ کیا کوئی حوالہ ہمیں ملتا ہے یہاں پر یسوع مسیح کے کھانے کا ذکر ہو کہ ان کا کھانا کیا ہے؟ کیا پیاس لگتی ہے؟ ہم کلمات میں سنتے ہیں کہ ان کی پیاس کیا تھی؟ یہ شاید روحانی پیاس کی بات ہو رہی ہے، ان کو روحوں کی پیاس تھی، تو کھانا کیا ہے؟ کھانا کیا ہے؟ ایک واقعہ ہم پڑھتے ہیں، یوحنا کی انجیل 4 باب میں لکھا ہے کہ وہ سکار کے کنویں پر تھکا مندہ آ کر بیٹھا، شاگرد کھانا لینے کے لیے بازار چلے گئے ہیں، شہر میں چلے گئے ہیں، اور وہ بیٹھ گیا ہے وہاں پر ایک عورت آتی ہے سامنے، اور اس کے ساتھ ایک لمبی خدا یسوع مسیح کی ایک ڈسکشن ہے، گفتگو ہے، اور وہاں پر جب شاگرد واپس آتے ہیں، اسی 31 آیت میں لکھا ہے کہ وہ 4 کی 31 یوحنا میں لکھا ہے کہ وہ آگے ریکویسٹ کرتے ہیں خدا یسوع سے کہ اے خداوند، اے ربی، کچھ کھا لے۔ وہاں پر یسوع مسیح انہیں جواب دیتے ہیں کہ میں نے کھانا کھا لیا۔ شاگرد حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے تو اس کے پاس روٹیوں کا ٹفن یا رومال میں کچھ بنی ہوئی روٹیاں نہیں دیکھی، کیا کسی نے دیکھی ہے؟ کیا کوئی ان کو کھانا ان کے لیے کھانا لایا تھا؟ تو کون سا کھانا کھا لیا؟ میں چاہتا ہوں کہ 4:34 کو ذرا پڑھا جائے، یوحنا 4:34 کو ذرا پڑھا جائے تاکہ پتہ چلے کہ یسوع مسیح کا کھانا کیا ہے، ان کی خوراک کیا ہے، وہ بھوک لگتی ہے تو کھانا کیا پسند کرتے ہیں۔ 4:34 یوحنا 4:34 ان سے کہا میرا کھانا یہ ہے، سنیے گا ذرا۔ یسوع نے ان سے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بیچنے والے کی مرضی کے موافق عمل کرو اور اس کا کام پورا کرو۔ کیا تم کہتے نہیں کہ فصل کے آنے میں ابھی 4 مہینے باقی ہیں؟ آمین آمین۔ تو یسوع مسیح کا کھانا یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کی ساری تعلیم کو، ان کے سارے احکامات کو، ان کی ساری ہدایات کو وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ یہی ان کا کھانا ہے، یہی ان کی بھوک ہے، اور ہم ان کلمات میں یہی تو سنتے ہیں کہ وہ پیاس کیا ہے کہ لوگوں نے ان کی تعلیمات کو سنا ہی نہیں ہے، ان کو سیکھا ہی نہیں ہے، ان کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو بھوک بھی یہی ہے کہ ان کے باپ کی ساری ہدایات، ان کے سارے احکامات، ان کی جو بھی تعلیمات ہیں وہ لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کا ان تعلیمات پر عمل کرنا، ان کو سیکھنا، یہی ان کی بھوک ہے، یہی ان کی پیاس ہے۔ تو انجیر کے درخت کے پاس جا کر اپنی بھوک کو مٹانا یا بھوک کی اس انجیر کے درخت کو دیکھ کر طلب ہونا، کیا بھید ہے اس میں؟ کیا چھپا ہے اس میں؟ کیا پوشیدہ ہے اس میں؟ ہمارا خدا جس نے پورے کائنات بنائی، جو حکم کرتا ہے، اپنے منہ سے کلمہ صادر کرتا ہے اور ساری کائنات مار سے وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو فرماتا ہے وہ سب کچھ بنتا چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے آسمان بن جا، آسمان بن جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے سمندر بن جا، سمندر بن جاتے ہیں۔ ستارے، سیارے، جو کچھ بھی کائنات کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، یہ ان کے کلمے سے نکلا ہے، ان کے منہ سے نکلا ہے، اور ساری کائنات خلق ہوتی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو کیسے وہی خدا اس انجیر کے درخت کے اندر وہ پھل نہیں دیکھ پایا؟ کیا اس انجیر کے درخت کو اس نے نہیں بنایا تھا؟ ایمان ہے کہ بنایا تھا۔ یہ انجیر کا درخت بھی کیونکہ لکھا ہے کہ سارے درخت بھی اسی نے بنائے، اسی کے کلمے سے بنے، اس کے حکم سے بنے۔ تو اس نے اس انجیر کے درخت کو بھی تخلیق کیا۔ پھر وہ کسی دوسرے گاؤں میں ہے، بیتنیہ میں نہیں ہے، کسی دوسرے گاؤں میں ہے، اور وہاں پر وہ روح سے معلوم کر لیتا ہے کہ ہمارا دوست لازر، ہمارا بھائی لازر مر گیا ہے، تو آؤ آپ اسے جگانے کو چلیں یا زندہ کرنے کو چلیں۔ جو بیتنیہ گاؤں میں نہیں ہے، کسی دوسرے گاؤں میں ہے، وہاں پر وہ روح میں معلوم کر لیتا ہے، وہ جان لیتا ہے کہ کہاں پر کیا ہو گیا ہے، کون مر گیا ہے یا کون جی اٹھنے کو ہے، کون بیمار ہے، کون شفا پانے کو ہے۔ تو وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ کیسے اس انجیر کے درخت کو وہ نہیں جان پایا کہ اس میں پھل نہیں ہے؟ اگر ہم یوحنا کی انجیل کو پڑھتے ہیں، اس کے پہلے باب کی 47-48 میں لکھا ہے کہ ایک شخص نتنیل
یسوع مسیح سے پہلی بار ملتے ہیں اور یسوع مسیح سے دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ اصلی اسرائیلی ہے، فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں۔ نتنیل اسے پوچھتے ہیں کہ میری تجھ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، آج پہلی مرتبہ میں تجھ سے مل رہا ہوں، تو تو کیسے جانتا ہے میرے بارے میں؟ کیا جانتا ہے تجھے کیسے پتا چل گیا؟ اس نے کہا کہ جب تو انجیر کے فلاں درخت کے نیچے تھا میں تب بھی تجھے دیکھ رہا تھا۔ تو وہ جو کسی دوسرے گاؤں کی خبر رکھتا ہے بلکہ پوری کائنات کی خبر رکھتا ہے، وہ کیسے خبر نہیں رکھ پایا؟ ایک باخبر خدا، سب کچھ جاننے اور پرکھ لینے والا خدا، جو ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے، ہماری سوچوں کے اندر کیا ہے، ہمارے تخیلات میں کیا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے، پھر کیسے وہ نہیں دیکھ پایا کہ اس انجیر کے درخت کے اندر پھل نہیں ہے؟ کچھ عجیب نہیں لگتا؟ جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو لگتا نہیں کہ ہمارا خداوند کیسے انجان ہے، کیسے وہ جان نہیں پایا کہ اس انجیر کے درخت کے اندر پھل نہیں ہے؟ کیا بات ہے! انجیر کا درخت کیسے یسوع مسیح کے سامنے یا ان کی آنکھوں کے سامنے وہ پھل ان کو نظر نہیں آئے؟ وہ تو جانتا ہے کہ یہ درخت کب پھوٹا تھا، کب پھلنا شروع ہوا، کتنا کب بڑھا، کب اس پر پتے آئے، کب اس پر بہار آئے، کب خزاں آئے گی، کب یہ پھل دے گا، کب اس کا پھل کھایا جائے گا یا توڑا جائے گا، وہ سب جانتا ہے، ساری معلومات ہیں۔ ایسا ہم ایمان رکھتے ہیں۔ وہ باخبر خدا ہے، وہ دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے۔ آپ بول نہیں رہے، وہ جانتا ہے، تو کیا بھید ہے؟ اسی کو آج ہم جاننے کو۔ انجیر کا درخت اصل میں انجیر کا جہاں پر بھی ہمیں بائبل میں تذکرہ ملتا ہے، یہ بنی اسرائیل کو ظاہر کرتا ہے، یہ بنی اسرائیل کو ظاہر کرتا ہے۔ انجیر کے درخت کے پاس جانا، بنی اسرائیل کے پاس جانا، آج کے دن تک، بلکہ اب جس گھڑی میں ہم یہ کلام اقدس کو سن رہے ہیں، آج اس گھڑی تک آج بھی پورے کا پورا اسرائیل نہیں، لیکن اس کا زیادہ حصہ آج بھی یسوع مسیح کا انکاری ہے۔ وہ آج بھی کسی دوسرے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آج بھی اسی یسوع کا، اس مسیح مصلوب کا انکار کرتے ہیں۔ تو انجیر کے درخت کے پاس جانا اصل میں اسرائیل کے پاس جانا، اور اسرائیل کو وہ ساری تعلیمات دے رہے تھے، لیکن پھل کو نہیں لا رہے تھے، یعنی سن نہیں رہے تھے، اس پر عمل نہیں کر رہے تھے، اس کو سیکھ نہیں رہے تھے، اس کا یقین نہیں کر رہے تھے۔ اصل میں وہ یسوع کو مسیح مان ہی نہیں رہے تھے۔ تو ان کے انجیر کے پاس، درخت کے پاس جانا اصل میں اسرائیل کے پاس جانا ہے، اور اس میں پھل نہ پا کر اس کو لعنت کرنا ہے، اس کے لیے افسوس کرنا ہے۔ افسوس کیا یسوع نے پوری اسرائیل کے لیے۔ متی 23 باب سارا لکھا ہے، افسوس بارہا افسوس کی، ایک لمبا چیپٹر ہے وہ، اور سارا افسوس ہے اس ساری قوم پر اور ان کے استادوں پر، ان کے رہنماؤں پر، فقیروں فرشتوں پر، وہ سارا افسوس کیا ہے یسوع نے۔ تو یہاں پر بھی پوری قوم کو افسوس کر رہے ہیں وہ کہ آئندہ کبھی تجھ میں پھل نہ لگے۔ وہ بنی اسرائیل کے پاس گیا تھا پھل ڈھونڈنے کے لیے، آج ہمارے پاس بھی آتا ہے، کلیسیاؤں کے پاس بھی وہ آتا ہے پھل ڈھونڈنے کے لیے۔ روح کے 9 پھل، ملکیوں 5 کی 22-23 میں ہم پڑھتے ہیں، 9 پھلوں کا ذکر ہے، یہی پھل وہ دیکھنے آتا ہے، اور جب یہ پھل وہ کلیسیا میں نہیں دے گا تو اس کا روح رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ افسوس تو نہیں کرتا لیکن رنجیدہ ہو جاتا ہے، اور لعنت نہیں کرتا لیکن رنجیدہ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ میں نے اس قوم کے لیے، میں نے ان لوگوں کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی ہے ان کو بچانے کے لیے، لیکن یہ میرے لیے کیا کر رہے ہیں؟
جو پھل میں دیکھنا چاہتا ہوں یا جن کی بھوک ہے مجھے، جن کی پیاس ہے مجھے، یہ پھل جب دیکھنے آتا ہوں یہ پھل نہیں پاتا۔ خدا کا شکر ہے کہ آج فضل کا دور ہے، ہم پر افسوس نہیں ہے، لیکن روح کہیں نہ کہیں رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے وہ بالکل رنجیدہ ہو گئے، ہمیں اس انجیر کے درخت سے سیکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ رنجیدہ ہوتا ہوتا ایک دن افسوس کی طرف آ جائے۔ اس کے ٹھہرائے ہوئے اس وقت کا، اس فضل کا فائدہ اٹھائیے، اس انتظار کا۔ لکھا ہے پطرس دوسرے باب کی دوسرا پطرس کے تیسرے باب کی 9 میں لکھا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ تحمل کرتا ہے، وہ ٹھہرا رہتا ہے، وہ برداشت کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچ جائے۔ تو انجیر کے درخت کے پاس جانا، اس میں پھل نہ پانا، یہ اسرائیل کو ظاہر کرتا ہے۔ اسرائیل کے پاس گیا تھا، پھل نہ پر ان پر افسوس کیا، یوں کہنے کہ ان پر لعنت کر دی کہ آئندہ تم نے کبھی پھل نہ لگے۔ آج ہمارا حال بھی اس اسرائیل سے کچھ بہتر نہیں ہے۔ کلام اقدس روز ہم سنتے ہیں یا ہفتے میں 1-2 بار سن لیتے ہیں، لیکن اس کا پھل، ان کی وہ تعلیمات، ان کے وہ احکامات آپ کس طرح سیکھتے ہیں، کس طرح سنتے ہیں، کس طرح سمجھتے ہیں، ان پر کتنا عمل کرتے ہیں، کتنے پھل پیدا کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو وہ ہمارے پاس بھی پھل دیکھنے آئے اور جب پھل نہ ملے تو سخت الفاظ ہمارے لیے بھی اس کے منہ سے نکل جائیں۔ تو ہم اس کو تھوڑا سا ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ نکال لیجیے یشوع کی کتاب، یشوع یہ 6 کتاب ہے، اس کا 3 باب۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، بنی اسرائیل جس کو ہم سب جانتے ہیں، مصر سے موسیٰ کی نگہبانی میں نکلی، ان کے سامنے کلزم آیا تو خدا نے اس کلزم میں سے ان کے لیے راہ تیار کر دی، کلزم تو چیر کے دور سے کر دی۔ بنی اسرائیل قوم آگے بڑھی اور سفر کرتے پھر جب موسیٰ کی وفات ہو گئی تو خدا نے یشوع کو، جو اس کا جانشین تھا، اس کو کھڑا کیا اور آگے یریحو کا علاقہ تھا جو بہت ایک مضبوط قلعہ سمجھا جاتا تھا، جو ناقابل تسخیر تھا، اس کی دیواریں بڑی مضبوط تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں تک پہنچے، اس سے پہلے راستے میں دریائے یردن آ گیا ہے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، بہت سیکرٹ بات ہے اس میں۔ اب سامنے دریائے یردن آ گیا، اس یردن کے دریا کو اب کراس کرنا اس قوم۔ لکھا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا وقت بچ جائے۔ اس کی 13 لکھا ہے، اور جب یردن کے پانی میں ان کاہنوں کے پاؤں کے تلوے ٹک جائیں گے جو خداوند یعنی ساری دنیا کا مالک کے عہد کا صندوق اٹھائے ہیں، تو یردن کا پانی، وہ پانی جو اوپر سے بہتا ہوا نیچے آتا ہے، تھم جائے گا اور اس کا ڈھیر لگ جائے گا۔ آگے میں پڑھتا ہوں، اور جب عہد کے صندوق کے اٹھانے والے یردن پر پہنچے اور ان کاہنوں کے پاؤں جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے کنارے کے پانی میں ڈوب گئے، کیونکہ فصل کے تمام ایام میں یردن کا پانی چاروں طرف سے اپنے کناروں سے اوپر چڑھ کر بہتا ہے، تو پانی جو اوپر سے آتا تھا وہ خوب دور عدم کے پاس زرتان کے برابر ایک شہر ہے، وہاں جا کر رک گیا اور ڈھیر ہو گیا۔ ہم نے کئی دفعہ مٹی کے ڈھیر دیکھے ہوں گے، ریت کے ڈھیر، پتھروں کے ڈھیر، لکڑیوں کے ڈھیر، کبھی پانی کا ڈھیر دیکھا ہے؟ پانی ایک ڈھیر کی طرح جمع ہوا ہو؟ ابھی دیکھا تو ہے کہ پانی ایک ڈھیر کی طرح پیچھے ہی جمع ہونا شروع ہو گیا۔ خدا نے کلام کیا یشوع سے کہ یشوع اسی یردن کو کراس کرنا ہے،
تو काहिनों को बोला, उनको कहे कि वो अहद का संदूक उठाएं और आगे बढ़े। सारी कौम उनके पीछे चले। अब हमने पढ़ा है कि उन दिनों में जब फसल की कटाई के अयाम होते थे, यरदन का पानी किनारों से बाहर तक वो बिखरा है दरिया, ओवरफ्लो दरिया, किनारों से बाहर तक बहने वाला दरिया है। बड़े जोश के साथ वो दरिया बह रहा है। एक मौत का समय है। तो काहिनों को हुक्म मिला है यीशुआ से, खुदा का, कि इन काहिनों को बुलाओ कि वो अहद का संदूक उठाएं और इस दरिया के पानी में अपने कदम रखें। तो क्या यीशुआ को कहना नहीं चाहिए कि ऐ खुदावंद जी, इसी यरदन के पानी के बहाव को देखिए, वो अपने हदूद में नहीं, हदूद से भी बाहर है। एक बिखरा हुआ दरिया, एक बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल दरिया है, ओवरफ्लो है। तो पहले इस पानी को तो हटाओ, इसकी लहरों को तो रोको, इसके बहाव को तो कम करो, तब ही काहिन आगे बढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। यीशुआ ने खुदा का काम सुना, काहिनों को बुलाया और उनको जो भी कलाम था ऐसे सुना दिया। काहिनों ने भी कोई उसमें शक को शुबात नहीं किया, कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने अहद का संदूक उठाया और लिखा है कि उन्होंने उस बहते हुए दरिया जो बिखरा हुआ है, किनारों से बाहर है, ओवरफ्लो दरिया है, जिसको देख के खौफ आता है, मौत नजर आती है, वो खड़े हुए अहद का संदूक उठाए और अपना पहला कदम जब रखा है, लिखा है उनके कदम उस पानी में डूब गए हैं। अब जैसे ही कदम पड़े हैं किनारे के पानी पर, तो वहीं पर दरिया पीछे को बहना शुरू हो गया। बुलंदियों से बहने वाला दरिया, पहाड़ों से आने वाला दरिया, पहाड़ों की तरफ उल्टा बहना शुरू हो गया। ये किसने कर दिया? ये किसने किया? खुदावंद ने। कई दफा हमारी जिंदगी में ऐसे तूफान उठे हुए होते, कोई रास्ता नजर नहीं आता, कोई निकलने की राह नजर नहीं आती। खुदा कहता है कि एक कदम ईमान से बढ़ाओ, इसको पीछे हटाना मेरा काम है, इनको इन दरिया के बहाव को उल्टा बहा देना मेरा काम है। जो मौत की तरह दुष्ट प्रभावित हो रहे हैं, बीमारियां, लाचारियां, ऐसे बहुत से दूसरे नुकसान, उनको हटाना मेरा काम है। ईमान से एक कदम तो बढ़ाओ, आगे तो आओ। लेकिन हम एक कदम बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। ज़बूर 114 तरह निकाली, उसकी चौथी और बड़े कामरान आता ज़बूर 114, उसकी चौथी और पांचवी। पहाड़ मेंढकों की तरह उछले, चले पढ़े। पहाड़ मेंढकों की तरह उछले, पहाड़ भेड़ के बच्चों की तरह कूदे। ऐ समुंदर तुझे क्या हुआ कि तू भागता है? ऐ यरदन तुझे क्या हुआ कि तू पीछे हटता है? ऐ यरदन तुझे क्या हुआ कि तू पीछे को हटता है? ऐ कुर्दन तुझे क्या हुआ कि तू तो हिस्सों में चीरा जाता है? तो ऐसे ऐसे दरिया, ऐसे ऐसे समुद्र जब खुदा का जलाल देखते हैं, उसकी आमद को देखते हैं, तो पीछे हट जाते हैं। तो क्या जुर्म है आज की बीमारियों की, आज की उन सारी कमजोरियों की, कि वो ठहरी रहे? असल में हम ईमान से एक कदम बढ़ाते नहीं हैं। ईमान से बढ़ाया हुआ एक कदम सारे दरियाओं को, सारे समुद्रों को पीछे हटा देगा। कल के वो दरिया आज के हमारे लिए वो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, वो बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, वो बड़े बड़े दुख हैं, जिनमें हम परेशान हैं, फंसे हुए हैं। खुदा कहता है कि ईमान से एक कदम बढ़ाओ, मैं हटा दूंगा। वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। जब लोग देखते हैं तो हट जाते हैं, लेकिन हम एक कदम उठाते ही नहीं हैं। कई दफा माजरत के साथ, कई दफा गुर्बत से कहा जाता है कि जमात खड़ी हो जाए, तो अक्सर लोग खड़े होने में ही कोफ समझते हैं, खड़ा होना पसंद नहीं करते। गुर्बत से कहा जाता है
तालियां बजाओ, नारा लगाओ, कोई ताली कोई नारा नहीं लगता। ऐसी सुस्ती ने घेर लिया है, ऐसी काहली आ गई है, ऐसे हाथ ढीले हो गए हैं, घुटने सुस्त हो गए हैं, एक मूवमेंट के लिए तैयार नहीं है, एक कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है, एक लम्हे के लिए खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। फिर कहते हैं साड़ी खुदा कोई नहीं सुनता। एक सच्चाई से, एक ईमान से बढ़ाया हुआ कदम देखने का मुस्ताक है खुदा, वो सब बदल देगा, वो सब हटा देगा। हमारी अक्लों के बिल्कुल मुताबिक, बिल्कुल उसके उलट काम होना शुरू हो जाएंगे। अकलें नहीं मानेंगी लेकिन खुदा करेगा। हम ईमान से कदम बढ़ाएं तो सही, लेकिन नहीं, हम जैसे आए हैं चंद खड़ियां बैठते हैं और वैसे के वैसे फिर घरों को चले जाते हैं। ना कुछ लिया, ना कुछ दिया, ना कुछ सीखा, ना कुछ समझा और ना उस पर अमल किया। जैसे आए थे वैसे ही अपने घरों को लौट गए। तो फिर कैसे आएगी बरकत? आपका बढ़ाया हुआ एक कदम खुदा कई हफ्ते, कई महीने, कई साल इंतजार करता है कि आपका वो कदम कब बढ़ता है ताकि मैं अपनी बरकतों का दरवाजा खोलूं। लेकिन नहीं, खड़े हैं अपनी जिद पर, अड़े हैं अपनी जिद पर, अपनी अना। बढ़ाइए कदमों को। जब कहा जाए तो खड़े हुआ कीजिए, तब कहा जाए ताली बजाया कीजिए, तब कहा जाए नारा गाया कीजिए। और 10 गीत नहीं गा सकते, एक गाओ, एक नहीं गा सकते, आधा गाओ, आधा नहीं गा सकते, एक लाइन ही गाओ, पीछे गाओ, लेकिन गाओ। कलाम एक बाप नहीं पढ़ा जाता या 2 नहीं पढ़े जाते, एक पढ़ो, आधा पढ़ो, चंद आयात पढ़ो, लेकिन पढ़ो, सीखो, अमल करो और कुछ फल पैदा करो, कुछ फल पैदा करो, कुछ जिंदगियां बदलो, कुछ सोचों को बदलो, कुछ ख्यालों को बदलो। लेकिन नहीं, पता नहीं कैसी जिद पर अड़ गए हैं। ये अंजीर के दरख्तों की जो हरियाली है, जो पत्ते हैं, असल में ये हमारी इस तरह की तैयारी को दिखाते हैं। हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, बड़े पैशन के साथ तैयार होकर चर्च आ जाते हैं, ये हरियाली को दिखाते हैं। ये हरियाली बचाने वाली नहीं है, ये जिस्मानी तैयारी हमें बचाने वाली नहीं है। फल बचाएंगे, फल जब पैदा करने के लिए हम तैयार होंगे या उन फलों को पैदा करने के काबिल बनेंगे, ये फल बचाएंगे, ये पत्ते बचाने वाले नहीं हैं। अंजीर के इस दरख्त को वक्त मिला, लेकिन इसने फल पैदा नहीं किया। अंजीर के दरख्त पर एक तहकीक है। किसने देखा अंजीर का दरख्त? ये हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो वहां पर हमें बरकत मिलते हैं। कभी जाकर पूछिएगा उनसे या खुद कहीं जाकर तहकीक कीजिएगा। अंजीर के दरख्त पर जब बहार आती है, जरा गौर से सुनिएगा, अंजीर के दरख्त पर जब बहार आना शुरू होती है, कई दफा उससे पहले और कई दफा उस बहार के साथ ही उसमें फल आना शुरू हो जाते हैं। ये नहीं कि पहले वो पत्ते पैदा करे, उसके बाद रुत बदले और फिर फल लगे, हरगिज़ नहीं। तहकीक हुई है, आप खुद जाके देखिएगा, पूछिएगा कि जब भी अंजीर के दरख्त पर पत्ते आना शुरू होते हैं, यानी उसका मौसम बहार आता है, उससे पहले या उनके साथ ही वो फल पैदा करना शुरू कर देता है। ये इस दरख्त की खास खूबी है। यीशु जी ऐसे ही किसी पर लानत नहीं करते। वो जानते थे कि अगर पत्ते आए हैं, अगर हरियाली आई है, अगर बहार आई है, तो फल भी जरूर इसमें होगा। लेकिन नहीं, फल उनको मिला ही नहीं। हम इससे सीखते हैं, यीशु से समय गौर से देखने का मतलब, फल तो दूर से नजर आना चाहिए ना। फल लगा हुआ दूर से हम देख लेते हैं कि फल लगा है, लेकिन लिखा है यीशु से करीब गए हैं और करीब जाके गौर से देखा है। ऐसे ही वो लानत नहीं करते,
ایسے ہی کسی کو وہ سخت الفاظ نہیں کہتے، پہلے اچھی طریقے سے اس کی پڑتال کرتے ہیں کہ کہیں کوئی پھول، کہیں کوئی کونپل، کہیں وہ کونپل سے پہلے نکلنے والی وہ چھوٹی سی گونڈلی سی جو ہوتی ہے کہیں نظر آئے، اور کچھ تو نظر آئے لیکن کچھ بھی نہیں نظر آیا۔ ہمارے لیے بھی اس میں یہی چھپا ہے، اور پورا پھل نہ صحیح اس کی شروعات تو ہو، اس میں پھول تو نکلے، اس کی وہ پھولوں سے پہلے کونپلیں اور اس سے پہلے جو چھوٹی چھوٹی گونڈلیاں سی بنتی ہیں آپ وہ تو دکھا پائیں، اور کچھ تو کرو تاکہ پھل دکھے کہ شروع ہو گیا ہے۔ خالی ہریالی سے ہم بچنے والے نہیں ہیں، پھل کی شروعات اب ہمیں کرنا ہوگی۔ وقت بہت قریب ہے، وقت بہت قریب ہے، بہت خدا نے دے دیا ہے اور اس کا فضل ہے کہ وہ دے رہا ہے، لیکن ایک دن یہ میعاد ختم ہونے والی ہے، ایک دن یہ دیا ہوا وقت اس کی لمٹ ختم ہو جائے گی، پھر وہ پھل کلیم کرے گا، پھل دیکھے گا کتنے پھل ہیں، لیکن ہم تو پھل کی اب تک شروعات بھی نہیں کر پائے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم ان کی شروعات اب کر دیں۔ ہریالی کافی نہیں ہے۔ مرکز نے 13ویں باب کی 13ویں آیت کا جو آخری حصہ لکھا تو ایک تھوڑا سا حصہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا کہ انجیر کا موسم ہی نہ تھا، انجیر کا موسم نہیں تھا۔ تو کیا یہ بات خداوند کو پتہ نہیں تھی کہ اس طرح کا موسم ہی نہیں؟ زبور 74 اس کی 17 ہے، زبور 74 اس کی 17 ہے۔ سنیے گا، زمین کی تمام حدود تو ہی نے ٹھہرائی ہے۔ ایک خداوند کی شان ہے، زبور بیان کر رہا ہے کہ زمین کی حدود کس نے ٹھہرائی؟ تو ہی نے ٹھہرائی ہے، گرمی اور سردی کے موسم تو ہی نے بنائے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ گرمی اور سردی کے موسم بھی تو نے ہی بنائے ہیں۔ وہی موسموں کو بنانے والا ہے، وہی موسموں کو کنٹرول کرنے والا ہے، وہی پھلوں کو کون سے گرمی میں آنے ہیں، کون سے سردی میں آنے ہیں، وہ جانتا ہے سب۔ اصل میں مرکز نے یہ اس لیے لکھا ہے کہ انجیر کا موسم نہیں تھا، یعنی انجیر کے پھل کا پکنے کا موسم نہیں تھا۔ پکنے کا ٹائم الگ ہے اور پھل کو شروع ہونے کا وقت الگ ہے۔ خداوند جانتے ہیں، خداوند یسوع مسیح جب قریب گئے ہیں تو اس میں وہ دیکھنے گئے ہیں، پھل پکا ہوا تو دور سے نظر نہیں آتا، شاید کہیں شروعات ہی ہو گئی ہو، کچھ پھول ہی نکل گئے ہوں، کچھ کونپلیں ہی بن گئی ہوں۔ وہ جانتا ہے کہ گرمیوں میں کون سا پھل لگنا ہے اور سردیوں میں کون سا پھل لگنا ہے اور کب لگنا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اصل میں وہ قریب جا دیکھنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کہیں اس نے کوئی پھول شروع کر دیے ہوں، کوئی کونپلیں ہی نکلنا شروع ہو گئی ہوں، لیکن کچھ نہ پا۔ جب شروعات بھی نہیں دیکھی، کچھ بھی نہیں دیکھا پھلوں کے بارے میں، تب جا کے یہ سب الفاظ آئے ہیں۔ خدا ہم کو یہی سکھاتا ہے کہ ہم بھی اور پورے پھل سے ہی ان کی شروعات کرو۔ پکانے والا وہ ہے، بڑھانے والا وہ ہے، ان کو تیار کرنے والا وہ ہے۔ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نمازیں ہمیں بچا لیں گے، ہمارے روزے بچا لیں گے، ہمارے راست بازی کے کام بچا لیں گے، ہمارے کلام کو پڑھنا یا کلام کو سننا بچا لیں گے۔ یہ ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمیں بچا لے گا، یہ ہماری خام کیا ہے؟ اس کا لہو بچائے گا، اس کا رحم بچائے گا، اس کا دست بچائے گا، اس کا فضل بچائے گا۔ ہم اپنی کوشش سے اگر بچ سکتے تو پھر یسوع مسیح کے آنے کا جواز نہیں بنتا۔ اگر ہماری نمازیں ہمیں بچا سکتی ہوتی تو یسوع کو نہ بھیجا جاتا، اگر ہمارا کلام ہمیں سمجھا سکتا، بچا سکتا تو یسوع مسیح دنیا میں کبھی نہ آتے۔ ایک بے بہرے کا لہو ہی ہمیں بچا سکتا تھا، وہی ہمیں چھڑا سکتا تھا۔
ہمارے راست بازی کے کام، یہ سایہ نے لکھا ہے کہ اس کی نگاہ میں گندی تھچیوں کی مانند ہیں، ان پھٹی پرانی لیروں کی مانند ہیں جن پر کبھی کبھار ہم فخر کر بیٹھتے ہیں۔ ہمارے راست بازی کے کام، اب اس کو غلط اینگل مت لیجیے گا، کیونکہ چھوڑ دیں اور نہیں کریں، لیکن ان پر اکتفا نہ کریں۔ یسوع پر کامل ایمان رکھیں، وہ بچانے والا ہے، وہ ان مشکلوں سے نکالنے والا ہے، وہ نجات دینے والا ہے، وہ اپنے فضل اور رحم سے ہمیں چھڑانے والا ہے۔ ہماری کوششیں، ہمارے وہ سارے اچھے کام، کئی لوگ انہی پر اتفاق کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ وہ چرچ نہیں آتے، نہیں جی میں نے بس وہ کل روزے کھلاتے سن بس ٹھیک ہو گیا، ان خیالوں سے باہر آئیے۔ میں نے 2 بیوہ بہنوں کو کپڑے لے دیے تھے، بس میرا سارا کام ہو گیا، میں نے راشن تقسیم کر دیا، میرا کام ہو گیا، تو سال اور چرچ جانے لوگ کو یہ آپ کی خام خیالی ہے، یہ آپ کی غلط تعلیم ہے، کوئی غلط ضد ہے جس پر ہم اتفاق کر بیٹھے ہیں، جس پر ہم بھروسہ کر بیٹھے ہیں کہ ہماری راستہ بازی ہمیں بچا لے گی۔ ہرگز نہیں، اس کا فضل بچائے گا، اس کا فضل بچائے گا ہمیں۔ ایک چرچ میں ایک پاسبان نے بپتسمہ کی تعلیمات کو دینا شروع کیا۔ 1 مہینہ یا 2 مہینے انہوں نے باقاعدہ تعلیم دی، بڑے اچھے حوالے ان کو دیے، بڑے اچھے طریقے سے ان کو کنوینس کیا۔ جب آخری دن کا صبح بپتسمے تھے، آخری چیپٹر ختم کر رہی تھی، آخری لیکچر کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تعلیم دی بپتسمہ کی اصل حقیقت بتائی کہ اصل میں بپتسمہ ہے کیا، آپ کی زندگی میں بپتسمے کا مطلب کیا ہے۔ جب وہ بیان کیا تو اس نے کہا میں ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنے لوگ بپتسمہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کوئی 200-300 کی جماعت تھی اور صرف 4 یا 5 ہاتھ کھڑے ہوئے، سارے تعلیم بڑی باقاعدگی سے لے رہے تھے، سب کچھ سن رہے تھے، لیکن جب آخری دن اس بپتسمے کا پورا مطلب سنایا گیا کہ بپتسمے کا اصل میں مطلب کیا ہے، تب ساری کی ساری جماعت نے ہاتھ نیچے نہیں رکھے۔ خدا کے خادم بڑے حیران ہوئے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں، میں اتنی روحانی تعلیم بڑی گہرائی کے ساتھ ان کو بتایا ہے، تو یہ انکاری کیوں ہو گئے؟ اس سے پہلے تو بڑا پیشن تھا، بڑا جوش تھا، آج کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا آپ بپتسمہ لینا نہیں چاہتے؟ کیا آپ کو کلام کی سمجھ نہیں آئی؟ میں نے جو سکھایا 2-3 مہینے، کیا آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ کیا آج کچھ؟ انہوں نے کہا جی آج ہی صحیح سمجھ آیا۔ بتاؤ کیا سمجھو آپ؟ انہوں نے کہا جی کہ اگر ہم نے بپتسمہ نہ لیا، تب اگر زندگی میں گناہ آتا رہا تو پھر تو ہمارے پاس بپتسمہ کی آپشن ہے، بپتسمے کی آپشن ہے، لیکن اگر بپتسمہ لے لیا تو اس کے بعد اگر پھر زندگی میں گناہ آ گیا تو پھر تو یہ آپشن بھی ہم گنوا بیٹھیں گے۔ تو اس لیے ابھی ہم بپتسمہ لینے کے بارے میں سوچیں گے، پھر سوچ وچار کریں گے۔ آسمان بڑے حیران ہوں گے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ ایک دم سے فیصلہ نہ کرو، میں ایک آپ کو تفصیل دیتا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو پھر بات کریں گے۔ انہوں نے کہا یہ ایک مالی تھا، ایک مالی نے ایک پودا لگایا تو اس نے اس پودا لگانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی اپنی طرف سے کوشش میں سستی نہیں کی، بڑی محنت کے ساتھ اس نے وہ پودا لگا دیا۔ ابھی پودا تھوڑا سا شروع ہوا تھا اس کا کھڑا ہونا یا باہر آنا، تو ایک طوفان، ایک آندھی آ گئی۔ ابھی آندھی بھیجنے والا کون ہے؟ بے شک خدا ہے۔ خدا نے آندھی بھیجی اور وہ پودا جو اس مالی نے لگایا تھا اس کو پوری طرح سے اس نے مسخ کر دیا، کبھی ادھر گرا، کبھی ادھر گرا، کبھی آگے کبھی پیچھے، پوری طرح سے اس کو بالکل تباہ کر دیا، بالکل زمین کے ساتھ چپک گیا، فلیٹ ہو گیا۔ چند دن گزرے، رت بڑھی، اس پودے نے پھر جان آنا شروع ہوا، وہ پھر تھوڑا سا کھڑا ہوا، پھر نئے پتے آئے، نئی ڈالیاں بنی۔ پھر چند دنوں کے بعد ابھی تھوڑی سی ہریالی گئی تھی یا قد بڑا تھا، تو وہاں پر کچھ بھیڑیں بکریاں گزری اور انہوں نے اس پودے کو دیکھا اور انہوں نے بری طرح سے اس کو کھا لیا، اس کے سارے پتے وغیرہ وہ کھا گئے اور اس کو پھر سے ادموا کر کے وہ چلے گئے۔ پھر پودا پڑا،
پھر ایک وقت گزرا، پھر کوئی خدا کی رحمت کی بارش ہوئی اور پھر اس پودے کے اندر جان آئی اور پھر وہ پودا چند دنوں کے بعد وہ پھر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کیا سیکھتے اس سے؟ کہ پودا ابھی لگایا ہی تھا، تھوڑا سا وہ شروع ہوا تھا تو ایک طوفان آیا، ایک آندھی آئی اور اس نے پوری طرح سے اس کو کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے پوری طرح سے گرایا، اس کو بسا کر دیا، بالکل برباد کر دیا۔ لیکن چند دنوں کے بعد جب رتو بدلی تو پھر وہ پودا اپنی ہریالی کو پیدا کرنا شروع ہو گیا، پھر اس میں جان آنا شروع ہو گیا۔ پھر ابھی چند دن گزرے تھے کہ کچھ بھیڑ بکریاں آئیں اور انہوں نے اس کی ساری اس ہریالی کو چٹ کر دیا، اس کو کھا دی اور اس کو ادموا کر کے پھر چھوڑ دیا۔ پھر چند دنوں کے بعد خدا کی رحمت کی بارش ہوئی تو پھر سے اس پودے میں جان آئی اور وہ پودا پھر کھڑا ہو گیا اور پھر دیکھتے 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 وہ پورا درد پانی۔ کیا سیکھتے ہیں؟ جب ہم یسوع مسیح کے اس کلام کے مطابق نئے سرے سے پیدا ہوں گے، اس میں آئیں گے، تو کیا طوفان نہیں آئیں گے؟ آئیں گے، شاید زیادہ آندھیاں نہیں آئیں گی، آئیں گی، کوئی جانور ہمیں نقصان پہنچانے نہیں آئیں گے، آئیں گے، لیکن خدا کی رحمت جو ہمارے ساتھ ہوگی، جڑ جو اس میں بنی رہے گی، بیج جو اس کا ہمارے اندر رہے گا، وہ ہمیں پھر سے اس گرے ہوئے کو اٹھا کرے گا۔ لیکن شرط ہے کہ جڑ قائم رہے، وہ بیج اندر موجود رہے، وہ بیج اندر رہے گا تو یہ طوفان ہمارا کچھ بھی نقصان نہ کر پائیں گے، گرا دیں گے لیکن خدا اٹھا کھڑا کرے گا۔ لیکن اگر وہ بیج ہی نہ ہو، اگر ہم شروعات ہی نہ کریں، اگر ہم جڑ ہی نہ پکڑیں، تب کیا ہوگا؟ ہو پائے گا ایسا؟ ہو جائے گا ایسا؟ نہیں ہوگا۔ اس کا بیج آنا ضروری ہے، ہمارا اس میں جڑ پکڑنا ضروری ہے، اس بیج کا بڑھنا ضروری ہے، اس پھل کا، اس پودے کا ہماری زندگیوں میں گروتھ کرنا بڑا ضروری ہے، اس کو لیجیے۔ لوکا کی انجیل کے 5ویں باب میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہمیں ملتا ہے، پترس کا اور اس کی کشتی کا واقعہ۔ لکھا ہے کہ یسوع مسیح صبح صبح گئے ہیں وہاں پر اور جا کے پترس سے کہتے ہیں کہ مجھے تیری کشتی چاہیے۔ پترس اچھا کرتا ہے اور اپنی کشتی دے دیتا ہے۔ جب یسوع مسیح اس کشتی پر سوار ہوتے ہیں، لکھا انہوں نے کلام سنانا شروع کیا، کلام سنانا شروع کیا، اور چوتھی عدد میں لکھا ہے اور پترس کو کہتے ہیں کہ آپ کشتی کو تھوڑا گہرے میں لیجیے۔ پترس سوال کرتا ہے کہ اے ربی، اے استاد، اے خداوند، ہم نے رات بھر محنت کی ہے مچھلیوں کو پکڑنے کی، لیکن کچھ بات نہیں ہے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، ذرا دھیان سے سنیے گا، کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا، لیکن تیرے کہنے سے، تیرے کہنے کے مطابق، تیرے کلام کے مطابق میں پھر سے جال ڈال دیتا ہوں۔ اس نے جال ڈالا، کیا اتنی مچھلیاں آئیں کہ وہ جال ان کا پھٹنا شروع ہو گیا۔ ساری اس نے اپنے جو دوسرے شریک تھے اس کے ساتھ جو مچھلیاں پکڑنے گئے تھے، وہ بھی اس کے ساتھ ساری رات محنت کرتے رہے لیکن کچھ پکڑ نہ پائے۔ اب ان کو مدد نہیں بلایا گیا، ان کی کشتیاں بھی پھٹ گئی، بلکہ لکھا ہے کہ کشتیاں ڈوبنے لگی، اتنا لوڈ ہو گیا مچھلیوں۔ لیکن اس سے پہلے اگر ہم غور سے پڑھیں تو پترس کہتا ہے کہ ہم نے ساری رات محنت کی ہے۔ مچھلی کا شکار رات کو ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی اتفاق ہوا ہوگا مچھلی پکڑنے کا یا پکڑتے ہوئے دیکھنے کا؟ رات کو جاتے ہیں مچھلی پکڑنے، دن کو جاتے ہیں، رات کو اگر اندھیرا ہوتا ہے۔ اور ان زمانوں میں تو کوئی بجلی کا بھی شاید اتنا نہیں تھا وہ انتظام، تو رات کو جانا پترس کا مچھلی پکڑنے۔ یہ کیا دکھاتا ہے؟ اسرائیل کے اندر تحقیق ہے
کہ جب صبح کو سورج نکلتا ہے ان دنوں میں، جن دنوں کا یہ واقعہ ہے، تو وہ بڑی آگ برساتا ہے، پانی گہرائی تک وہ بالکل گرم ہو جاتا ہے، تپ جاتا ہے، اتنی تیزی سے سورج وہاں پر چمکتا ہے۔ تو دن کو جب سورج چمکتا ہے مچھلیاں آگے تک چلی جاتی ہیں یا نیچے گہرائی میں چلی جاتی ہیں۔ اس لیے چونکہ پطرس اپنے کام کا ایک استاد ہے، گرو ہے، وہ سب جانتا ہے کہ کب کہاں پر مچھلی مل سکتی ہے۔ وہ مچھیرا ہے اور ایک ماہر مچھیرا ہے، اور سارے ہی جتنے لوگ تھے وہ سارے ہی ماہر ہیں اپنے کام میں، پورا ان کو عبور حاصل ہے اپنے کام کا، استاد ہیں وہ اپنے کام کو، وہ سب جانتے ہیں کہ کب کہاں ہمیں مچھلی مل سکتی ہے۔ تو اس لیے وہ دن کو نہیں گیا کیونکہ جانتا ہے کہ دن کو مچھلی نہیں ملے گی، رات کو چانس ہے کہ رات کو مچھلی ٹھنڈے پانی میں اوپر آ جائے گی تو ہم اس کو آسانی سے پکڑ لیں گے۔ لیکن اس رات یہ رات کو بھی پکڑ نہیں پائے، کہ ساری رات یہ کب کب آ گیا ہے، کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا۔ تو آپ یسوع سے کہہ رہے تھے ہم نے تو رات بھر محنت کی ہے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا، لیکن تیرے کہنے سے میں پھر ڈال دیتا ہوں۔ اب یہاں پر پطرس نے پہلا قدم کیا اٹھایا کہ یسوع کے کلام کو سنا، اور پہلا قدم اٹھایا اور یسوع کے کہنے پر جا پھر ڈال دیا۔ این توقعات کے خلاف، این سارے مشاہدوں کے خلاف، این ان کے جتنے بھی تجربے تھے، جتنے بھی ایکسپیرینس تھے، ان کے خلاف اس نے چال ڈالا، اپنی عقل کو پیچھے کیا، تجربے کو پیچھے کیا، مشاہدے کو پیچھے کیا، اور یسوع کے کلام پر عمل کیا، اور پہلا قدم اٹھا دیا اور پھر سے جال ڈال دیا۔ جب اس نے پہلا قدم اٹھایا تو ہم نے پڑھا ہے کہ اتنی مچھلیاں آئیں کہ جال پھٹنا شروع ہو گئے، اور انہیں مدد کے لیے لوگوں کو بلانا پڑا، جو ساری رات ایک مچھلی نہیں پکڑ پایا۔ اتنی مچھلیاں کیسے آ گئی؟ کس نے کر دی؟ کس نے بھیج دی یہ مچھلیاں؟ سارے خاموش سمجھ نہیں آئی بات، اور خدا نے کہا دیا جن کو عقل نہیں مانتی، جن کو ہمارے تجربے نہیں مانتے، ہمارے مشاہدے نہیں مانتے، ہمارا علم نہیں مانتا، ہمارا دھیان نہیں مانتا، خدا کر دیتا ہے۔ این توقعات کے خلاف اس کے معجزات ہو جاتے ہیں، خدا کر دیتا ہے، لیکن کب؟ جب ہم اس کی بات سن کر ایک قدم اٹھاتے ہیں۔ ایک قدم بڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہے خدا، باقی سب کچھ خدا کرنے والا ہے، خدا بھرنے والا ہے، خدا برکت پر برکت دینے والا ہے۔ زکئی کا قصہ ہم سب نے سن رکھا ہے۔ زکئی قد کا چھوٹا لیکن سردار ہے، اس کے دل میں ایک چاہت تھی کہ میں یسوع کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایک چاہت ہے دل کے اندر کہ میں صرف یسوع کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور لکھا ہے کہ وہ بھیڑوں میں جاتا، بڑے بڑے مجموعوں میں جاتا کہ یسوع کہیں دکھ جائے، لیکن اس کو یسوع دکھائی نہ دیتے۔ آج بھیڑیں لگی ہیں لیکن یسوع دکھائی نہیں دیتا۔ بھیڑوں میں یسوع دکھائی نہیں دیتا، لیکن یسوع دیکھ لیتا ہے کہ اس بھیڑ میں کوئی ایک بھیڑ ایسی ہے جو آج مجھے دیکھنے کے لیے طلب کرتی ہے۔ اس بھیڑ میں کوئی بھیڑ ہے ایسی جو میری طرف لے کے آئی ہے، ان کو وہ دکھ جاتا ہے۔ زکئی لکھا ہے بھیڑ میں جاتا، اسے یسوع نظر نہ آتا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ آج تو میں یسوع کو دیکھ کر ہی جاؤں گا۔ اس نے دور سے دیکھا بھیڑ آ رہی ہے، یسوع نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن بھیڑ ہے، وہ سمجھ گیا کہ یسوع ادھر کو آ رہے ہیں اور آگے یہ راستہ کس طرف ہو جاتا ہے۔ وہ اس راستے پر ایک درخت کے اوپر، بھولت ایک درخت ہے، وہ اس پر چڑھ گیا۔ جب وہاں پر چڑھا ہے تو یسوع سی جو دلوں اور دلوں کو جانچنے والے ہیں، انہوں نے جان لیا کہ جو بھیڑ میرے چوکٹ جمع ہے، جنہوں نے مجھے گھیر رکھا ہے، یہ اتنی طلب نہیں رکھتے جتنی طلب کوئی اور ایک بھیڑ ہے۔ یہ بھیڑ نہیں، کوئی ایک بھیڑ ہے جو دل سے میری چاہت کر رہی ہے، جو دل سے مجھے دیکھنا چاہتی ہے۔ تو یسوع سے بڑھتے گئے، اور جیسے ہی اس گھولن کے درخت کے پاس پہنچے ہیں تو اس گھولن کے درخت کے پاس پہنچتے ہی ایک قدم آگے نہیں بڑھے، وہ رک گئے ہیں
اپنے بھیڑ کو پہچان لیا ہے اور جہاں سے دیکھا ہے زکئی درخت پر ہے وہاں یسوع نیچے ہے. زکئی صرف دیکھنا چاہتا تھا. زکئی نے جب یسوع کی طرف دیکھا اور یسوع نے زکئی کی طرف دیکھا, زکئی کا مقصد پورا ہو گیا. اب یسوع جی کو آگے بڑھ جانا چاہیے تھا کیونکہ بھیڑ یہی خواہش لے کر آئی تھی, زکئی یہی خواہش لے کر آیا تھا, لیکن یسوع جی آگے نہیں بڑھے. اس نے کہا زکئی نیچے اترا, آج مجھے تیرے ہی گھر جانا ضرور ہے. زکئی نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یسوع مسیح مجھے نام لے کر بلائیں گے, لیکن یسوع نے بلایا. زکئی نہیں سوچتا تھا کہ یسوع مسیح مجھ سے کلام کریں گے, لیکن یسوع نے کیا. زکئی نہیں چاہتا تھا کہ یسوع مسیح مجھ گناہگار پر, مجھ مشہور لینے والے کے ساتھ چلنا شروع کریں گے, لیکن یسوع نے ساتھ چلنا شروع کر دیا. زکئی نہیں سوچتا تھا کہ وہ میرے گھر میں آئیں گے, لیکن یسوع مسیح اس کے گھر چلے گئے. زکئی نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ میرے ساتھ میرے گھر میں آ کر بیٹھیں گے, وہ کھانا کھائیں گے. ایک مشہور لینے والے گنہگار کے گھر بھی کبھی یسوع آئیں گے, لیکن یسوع چلے گئے. سارے کے سارے وہ جو بڑے بڑے استاد تھے وہ بڑھانا شروع ہو گئے. ایک گنہگار کے گھر, ایک مشہور لینے والے کے گھر ہی چلا گیا ہے. یہ کیسا خدا ہے, یہ کیسا مسیح ہے, یہ کیسا یسوع ہے. وہ بڑھاتے ہیں لیکن یسوع پرواہ نہیں کرتے, اس کے گھر جاتے ہیں اور گھر جا کر اس نے عجیب کام کر دیا. یہ مشہور لینے والے پیسوں کے لیے جھگڑے کرتے ہیں, کنڈے پھینکتے ہیں, مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, اپنا سود وصول کرتے ہیں, محسوس لیتے ہیں, لیکن اس نے تو عجیب کام کر دیا. جب یسوع گھر میں آتا ہے تو دل کھلتے ہیں, گناہ نکلتے ہیں, بگیاں نکلتی ہیں اور لالچ کا بھرا ہوا وہ سارا مواد نکلتا ہے. اس نے جاتے ہی اس ساری اپنی دولت کی اس الماری کو ایک ذہن میں لا کے ٹھیر کر دیا, یسوع کے سامنے کر دیا. اس نے کہا کہ آدھی تو میں اپنا ایمان کا آدھا حصہ تو میں غریبوں کو ایسے ہی دے دوں گا, اور باقی کا جو بچا ہے جس سے میں نے ایک گنا دیا ہے اس کو 4 گنا کر کے واپس لوٹا دیتا ہوں, یعنی اپنا سب کچھ ہی لوٹا دیتا ہوں. تب جا کے اس گھر میں یسوع نے اعلان کیا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے. کب؟ جب خالی کیا, کب؟ جب سب کچھ لوٹا دیا, خود کو بالکل خالی کیا اور یسوع کے ہونے کا ایک اعلان کر دیا. اس سے پہلے ہم خالی نہیں ہوتے, ہم خالی خود کو کرتے نہیں. اسی لیے زندگیوں میں ایسے حالات ہیں. کئی دفعہ زندگیوں میں ہم بھائیوں سے بھی نہیں سنتے ہوں گے, حالات بدل جاتے ہیں. یسوع تیرے سارے بولو, حالات بدل جاتے ہیں یسوع تیرے آنے سے, یسوع تیرے آنے سے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرا کامل ایمان ہے کہ یسوع جب آتا ہے تو واقعہ ہی حالات بدل جاتے ہیں. ہاللیلویا. لیکن اگر حالات پیدا ہی یسوع نے کیے ہوں تب, اگر حالات پیدا ہی یسوع نے کیے ہوں تب کیا پیدا کر سکتا ہے؟ ہماری زندگیوں میں ایسے حالات پیدا کر سکتا ہے؟ تو اگر پیدا ہی یسوع نے کیے ہوں تب کون بدلے گا حالات؟ کسی کی جرت ہے؟ کوئی ہے ایسا مائی کا لال جو اس کے بند کیے ہوئے کو کھول سکے, یا اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند کر سکے؟ تو اگر حالات پیدا وہ کرے تو پھر کون بدلے گا؟ ہم بڑے جوش سے گیت گاتے ہیں, حالات بدل جاتے ہیں, حالات بدل جاتے ہیں یسوع تیرے آنے سے. لیکن اگر پیدا ہی یسوع کر دے تو پھر کون بدلے؟ وہ حالات پیدا کرتا ہے, وہ کرتا ہے حالات پیدا, تاکہ آپ بدلو, میں بدلوں, بہنیں بدلیں, بھائی بدلیں. لیکن ہم نہیں بدلتے, حالات کو بدلوانا چاہتے ہیں. ہم جیسے ہیں ویسے ہی نہیں, بس حالات بدل رہے ہیں. ایسے بدلے ہوئے حالات ہمیں بچا لیں گے؟ وہ چاہتا ہے آپ بدلو, وہ حالات پیدا کرتا ہے آپ بدلو. آپ کے ارادے بدلیں, سوچیں بدلیں, منصوبے بدلیں, مقاصد بدلیں, راستے بدلیں. لیکن ہم بزیدہ ہیں کہ ہم جہاں پر ہیں جیسے ہیں ویسے ٹھیک ہیں, بس کو حالات بدلیں. ایسا خدا نہیں ہے. اگر ایسے حالات میں بھی کوئی حالات بدلتا ہے, ایسی حالت میں بھی کوئی ہمیں بدلتا ہے,
پھر کوئی اور ہی ہے جو آپ کے حالات بدل دیتا ہے. سمجھنا ہوگا. اب پتہ نہیں آپ کیسا سمجھے ہو انجیر کے درخت کا پھل نہ لانا، آپ سمجھے ہو کتنا سمجھے ہو، کیسے سمجھے ہو. اگر کسی کو کوئی ٹھوکر لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، میں نے کلام کو اپنے سامنے رکھا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ہمارا یسوع جو مہربان ہے، جو رحم سے بھرا ہے، جو ترس سے بھرا ہے، وہ کسی پر ایسی ڈانٹ نہیں کرتا بلکہ بغور اس کا جائزہ لیتا ہے، غور سے دیکھتا ہے. اس کے بعد پھر جا کے فیصلہ ہوگا کہ ہمارا کیا بنے گا. سو خدا ہمیں آج کے اس کلام کی وسیلہ سے بڑی برکت دے.